تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ میرے بھائیو، آج ہمارے مسلمانوں کے اندر بے حیاپن اتنا زیادہ ہو چکا ہے، ہمارے مسلمانوں کے اندر اتنا بے حیاپن زیادہ ہو چکا ہے، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ آج گھروں کے اندر دیکھیں آپ، بھئی جوائنٹ فیملی کے اندر آپ دیکھیں، دیور کے سامنے بن سور کر جو ہے بھابھی باہر نکل رہی ہے کہ نہیں نکل رہی ہے؟ جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، عورت کو اس بات کا حکم دیا، عورت کے لیے دیور ایسا ہے جیسا کہ اس کے لیے قاتل ہے انہیں، وہ زہریلا سانپ ہے۔ کئی ہمارے پاس ایسے واقعات آتے ہیں، بھابھی نے دیور سے اپنی جسمانی تعلقات حاصل کیے ہیں، جسمانی تعلقات۔ بھئی مرد کا بھائی، بھئی کوئی شوہر ہے، اس کا بھائی جو دیور ہوتا ہے، اپنی بھابھی کے لیے انہیں حرام ہے انہیں دیکھنا، اس کے لیے پردہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور کو، اللہ کے رسول نے اسے پردے کا حکم دیا ہے۔ یہاں تک کہ شریعت نے یہاں تک کہ عورت کو اس بات کی تعلیم دیا ہے، اگر نوجوان عورت ہے، لڑکی اگر نوجوان ہے، بہو اگر نوجوان ہے، علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے سسر کے سامنے آنے کی اجازت نہیں اسے، اس کے سامنے، سسر کے سامنے نہیں آ سکتی، جبکہ اسے فتنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے تو سسر کے سامنے نہیں آنا انہیں۔ شریعت اس بات کا تعلیم دیتی ہے، اور سسر کے خدمت تک نہیں کرنا انہیں، پیر نہیں دبانا، سر نہیں دبانا۔ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر کیا بے حیاپن، کسی لڑکی کو شادی کر لائے، انہیں بے حیاپن کو بہو کو بلا کر سر دبا رہا، انہیں ہاتھ پیر دبا رہا۔ علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، مسئلہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جو ہے سسر یا بہو آپس میں جسمانی تعلق حاصل کر لے، یا جو ہے سسر اپنی بہو کی خدمت کر رہا ہے، سر دبا رہا، پیر دبا رہا، دباتے اگر دونوں کے اندر میں سے کسی کے اندر شہوت پیدا ہو گئی، زنا کی خواہش پیدا ہو گئی، ہم بستری کی خواہش پیدا ہو گئی، علماء نے مسئلہ لکھا ہے وہ عورت، وہ بہو اس کے بیٹے پر حرام ہو گئی ہوگی۔ کیا سمجھے شریعت کو؟ شریعت جو ہے باریک چیزوں سے منع کرتی ہے، یہاں تک کہ شریعت نے یہ بھی مسئلہ لکھا ہے، اگر کوئی نوجوان لڑکا اپنی ماں کی خدمت کرنا چاہ رہا ہے، اپنے ماں کے ہاتھ اور پیر دباتے ہوئے اگر اس کے دل کے اندر زنا کی خواہش پیدا ہو گئی، ہم بستری کی خواہش پیدا ہو گئی، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، بڑا میں افسوس کے ساتھ مسئلہ بیان کر رہا ہوں، علماء نے مسئلہ لکھا ہے اپنی ماں اس پر حرام ہو گئی اور اس کے باپ کی نکاح سے نکل جاتے باہر ہوئے۔ کیا سمجھے شریعت کو؟ آج ایسے مسائل جب ہمیں پبلک کے سامنے، عوام کے سامنے بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت کیا شریعت اتنا جو تنگ کر دیا گیا ہے، کیا شریعت کے اندر اتنا سختی ہے؟ یہ سختی نہیں، بلکہ شریعت انسان کو پاک دامنی کا حکم کرتی ہے، شریعت جو ہے انسان کے عزت و آبرو کی حفاظت کی تعلیم کرتی ہے، شریعت جو ہے عورتوں کی، مردوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کی تعلیم کرتی ہے، تمیز کرتی ہے، بہو ہوتی ہے، ساس ہوتی ہے، سسر ہوتا ہے، داماد ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ میرے پاس ایسے مسائل بھی ہیں، داماد نے اپنی ساس کا ہاتھ پکڑا، قریب جاتے اس کے ساتھ زنا کے اندر ملوث ہو گیا، ایسے بھی میرے پاس واقعات بہت سارے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، شریعت نے حیا کا حکم دیا، پاک دامنی کا حکم دیا ہے، اس لیے آپ حضرات بھی اپنے بیٹوں کی شادی کرو تو اس بات کی تعلیم کرو، بہو کو اس بات کا حکم کرو، بیٹا گھر کے اندر پھرنا ہو تو پردے کے ساتھ رہو، بے پردہ نہ رہو، یہ شریعت کا حکم ہے۔ بہو اگر گھر میں اکیلی ہے تو شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی سسر جو ہے گھر کے اندر اکیلا نہ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، حدیث پاک کے اندر فرمایا جس جگہ ایک مرد اور ایک عورت ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں تیسرا شیطان ہوتا، دل کے اندر بات ڈالتا، کھٹکھٹاپن پیدا کرتا، آپس میں ایک دوسرے کو اسکاتا اس بات پر۔ میرے پاس ایسے مسائل بھی میرے پاس آئے ہیں، کئی مستورات میرے پاس آئے، حضرت میرا شوہر گھر سے باہر کام کو چلے جاتا، میری ساس جو ہے پڑوس میں بیٹھی رہتی ہے، میں اور میرا سسر گھر کے اندر رہتے، کئی مرتبہ میرا سسر میری ہاتھ پکڑنے کی کوشش کیا۔ ہمارے مسلمانوں کے حالات ایسے ہیں، اور شریعت نے اس بات کی بھی تعلیم دی ہے، ساس اگر نوجوان ہے، داماد کو پردے کا حکم دیا گیا، گھر کے اندر جاؤ تو ساس کو اس بات کا حکم دیا گیا
داماد اگر گھر میں آ رہا تو پردہ کر لو. حالانکہ ماں ہے، یہ ماں ہے، بوڑھی ہے تو کوئی بات نہیں، جوان ہے، بن سور کر رہتی ہے، داماد گھر کو آیا تو پردہ کر لینا انہیں. انسان ہے، آپ جانتے ہیں کئی ایسے واقعات، داماد جو ہے ساس کو پکڑ لے کو بھاگا انہیں. سنے نہیں سنے؟ کئی نوجوان ایسے واقعات ہمارے پاس ہے، ساس کو بھی بیٹی کو بھی ایک ہی بندہ جو ہے شادی کر کر رکھا ہے. رکھا نہیں رکھا؟ حالانکہ حرام ہے، حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے یہ چیزیں. تو بے حیاپن ہمارے مسلمانوں کے اندر اس طرح کی چیزیں زیادہ چل رہی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات کا ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ بے حیائی مسلمانوں میں پھیلانا چاہتے ہیں، بے حیائی کو عام کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ہمیں حکم دیا ہے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. اللہ ان کو دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، آخرت میں بھی اللہ ان کو ذلیل و رسوا کرے گا. قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر کر اٹھائیں گے اس کو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ ان پر ایسا عذاب نازل کرے گا جس کا جو ہے کوئی جو ہے گمان نہیں کر سکتے ہم لوگ.